ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلو بیان کو سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر اسرا، جو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسرا کے نام سے تعبیر کیا گیا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے لے کر بیت المقدس تک، سفر معراج علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں پہلے آسمان سے لے کر عرش عظیم تک۔ قربان جاؤں پروردگار عالم کی ذات اقدس پہ کہ اس نے اپنے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتیں عطا فرمائی، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے، عظمت اور محبت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، جس قدر سرکار مدینہ کا کسی کے دل میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا، محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، سوز و گداز ہوگا، عشق ہوگا، اسی قدر ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کی بنیاد کالی کملی والے کی محبت ہے، ایمان کی بنیاد سید دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم، روح دو عالم، ساری کائنات کا منبع اور سرچشمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بنو سعد کے خاندان سے جب جنگ حنین ہوا، گرفتار کر لیا گیا بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو، عورتوں نے تیر چلائے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں مارے، مگر اس کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ایک ہیلا تلاش کر لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا میرے والدی، میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی کالی کملی والے، دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو۔ ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے، آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟
کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں، مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد، او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حور و غلمان کی تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی۔ فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، و ملائکہ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا ہے، سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں کستوری کی خوشبو رکھ دی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں، 50,000 سال کے پیاس والے دن میں، میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ، کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں۔ بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ کیا کمال تھا ان حضرات کا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لخت جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینہ پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرہ مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ دروازے پہ ابو سفیان کو بات کو دیکھا ہے، دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو، ابا نہیں، لوگ اپنے ابا کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ہے ابا جان، اس گھر میں آ کر میں نے ادب کرنا سیکھ لیا،
दिया है। और मेरे अब्बा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मैं अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, और ये बात मुझसे हो नहीं सकती कि बिस्तर नबी पाक का हो और अब्बा मुशरिक नापाक काफिर के नीचे बिछा दिया जाए। जिस घर की औरतों का ये अकीदा हो, मर्दों का क्या हाल होगा। कमाल बड़ा इश्क है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में। फरमाते हैं, ओ लोगों, वो सोने की डबिया ले आओ जिसमें मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक नाखून मुबारक रखे हुए हैं। और लोगों, जब मेरे गुस्ल से फारिग हो जाओ, जब मेरे कफन से फारिग हो जाओ, ये मेरे आका के नाखून मेरी आंखों पे रख देना। सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा का ईमान देखो। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ओ लोगों, मैं ये तजवीज इसलिए कर रहा हूँ, कयामत का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा, रब्बुल आलमीन की अदालत होगी। अल्लाह पाक पूछेगा, अमीर मुआविया दुनिया से क्या लाया? मैं अर्ज करूंगा, इलाही, मैं अपनी आंखों पे अकाली कमली वाले के नाखून रख के आया हूँ। और हमारे उलमाए देवबंद के अकीदे के बारे में कई लोग शक डाल दिया करते हैं, ओ मियाँ तो को पता नहीं, ये उत्तू इतू मनेंदे विचू नहीं मनेंदे। अंदाजा ला, असा एडे कमले थी गए हैं अपने बिच इन्हां को वरण देने, इन्होंने साढ़े बिच वड़ के भी देख लिया। कौन है जो हमारे अंदर बढ़ सकता है? एक ऐसा रुमाल, सुनो, एक ऐसा रुमाल जिस रुमाल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चोगा मुबारक पहना हुआ इस्तेमाल करदा कपड़ा, जिस रुमाल में 1000 साल तक लिपटा रहा, वो रुमाल हमारे दारुल उलूम देवबंद के खजाने में सोने की डबिया में रखा हुआ है। यानी हुजूर के कपड़े की तो बरकत जो थी सो थी, जो हुजूर के कपड़े को कपड़ा लग गया हम तो उसका भी इकराम करते हैं। मगर ये नहीं कि चल पड़े मांगने के लिए, ये हजरत अली का पंजा है, ये हजरत हुसैन की पगड़ी है, ये हजरत हसन का तीर है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घोड़ा है। ले, तुम्हारे पास कहां से आ गए ये? झूठ के पीछे लगते हो, बकवास के पीछे लगते हो। सारी चीजों में शक किया जा सकता है। क्या सबूत है कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या नहीं? ईमानदारी से बताओ, मस्जिद में बैठे हो, वुजू के साथ बैठे हो, ये अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारे कुरान में शुबो है कि ये अल्लाह का कलाम शायद है या नहीं? अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, जिब्रील अमीन लेकर आए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस तक रात दिन इस कुरान पाक की तिलावत की। कोई सूरत, कोई आयत, कोई लफ्ज ऐसा नहीं जो हुजूर की जुबान मुबारक ने बार बार अदा ना किया हो। फर्ज नमाजों में हुजूर ने यही कुरान पढ़ा, तहज्जुद की नमाजों में पढ़ा, अवाबीन की नमाजों में पढ़ा, बैठ के तिलावत फरमाई, खड़े होकर तिलावत फरमाई, रात को तिलावत फरमाई, दिन को तिलावत फरमाई। अम्मन हुआ आनितुल आना अल्लैल। इस कुरान में तो कोई बरकत नहीं जानते आप लोग, मैं भी शामिल हूं। किसी ने कहा कि ये वो कुरान है जिसको हुजूर पढ़ा करते थे अपनी जुबान मुबारक से, जिसमें कई बरकतें हैं, कलाम खुदा हो, जुबान मुस्तफा हो, लाने वाला जिब्रील हो और हवाले इस उम्मत के किया गया हो, उसमें बरकत नहीं। अगर कोई यूं एक झंडा लेके चल पड़ता है ढोल बजाता हुआ, वो झंडा बरकत वाला बन जाता है और ये खुदा का कुरान कोई बरकत वाला नहीं। आज ही सुबह किताब में पढ़ रहे थे कि एक आयत कुरान की सीखना 100 रकात नफलों से बेहतर है। एक दीन का मसला सीखना 1000 रकात नफलों से बेहतर है। अब मैं आपको किस तरह समझाऊं? ये जो दुनियादार लोग हैं, साइकिलों पे, स्कूटरों पे काम करते करते गुनगुनाते हैं ना, अपनी आवाज मिलाते हैं कंजरियों की आवाज के साथ। कुर्बान जाऊं, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनकी बोली खुदा की बोली से मिल जाए, जिनकी बोली नबी की बोली से मिल जाए, जिनकी बोली फरिश्तों की बोली से मिल जाए, जिनकी बोली सिद्दीक की बोली से मिल जाए, जिनकी जुबान फारूक आजम की जुबान से मिल जाए, जिनकी बोली उस्मान जिन्नुरैन की बोली से मिल जाए।
قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب چھٹے آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے، باز بچے نے 1 سپارہ پڑھا موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی۔ والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائیں گی۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی۔ او آجا عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم کے نیروئے بالم نماند، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو صد پرم۔ او کالی کملی والے اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خداوندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں، نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا ون نجمی اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مجھے ستاروں کے جھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں
جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے. ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی. آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے. اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے. میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو. کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے, میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے. میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی. جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے. قرآن کریم کہتا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان. اللہ میاں بھی بے نیاز ہے, اسی لیے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے. فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے, یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے, وہ دینے والا یہ لینے والے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں, جھولی میری بھی تنگ نہیں, اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں, میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں. وہ دیتا نہ تھکا, میں لیتا نہ تھکا. اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے آئے, میرے محبوب آ گئے. اور جی ہاں, اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. اسی کو کہتا براق تھکے رف رب بھی رہے جبریل بھی آگے جا نہ سکے. رب ادنو حبیبی ملنی کہے آجا آجا آجا. رب ادنو حبیبی ملنی کہے تیری قرب خدا کا کیا کہنا. کالی کملی والے آجا آجا. اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی پروردگار آ گیا ہوں. توجہ کرنا ہے کہ بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں. عرض کیا الہ العالمین میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. تحفہ؟ ہاں ہاں میرے محبوب اگر کھانے کا تحفہ لائے ہو میں کھانے سے پاک ہوں, پینے کا تحفہ لائے ہو میں پینے سے پاک ہوں, پہننے کا لائے ہو میں پہننے سے پاک ہوں, بیوی بچوں کے مطلب کا لائے ہو تو لم یلد ولم یولد, میری اولاد کوئی نہیں, میرے ماں باپ کوئی نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی ساتھی ہمسر میرا شریک نہیں. توجہ کرنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا میرے پروردگار قطرے قطرے کا مالک تو ہے, پتے پتے کا مالک تو ہے, ایک ایک ذرے کا مالک تو ہے. علی کل شیء قدیر ذات تیری, سارے جان پہ قدرت تیری. اور میرے رب جو میں تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں, سب کچھ تیرے پاس ہے. قدرت کاملہ تیری, دریا تیرے, سمندر تیرے, درخت تیرے, ہوا تیری, زمین تیری, پہاڑ تیرے, کائنات تیری, سب کچھ تیرا. پر جو میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے. میرے محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے, الہ العالمین تو بے نیاز ہے, میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں. تو پروردگار ہے, کوئی کسی کا تو محتاج نہیں. میں عاجزی لے کر آیا ہوں, انکساری لے کر آیا ہوں, عبدیت لے کر آیا ہوں, تیرے سامنے جھکنا لے کر آیا ہوں, سجدہ کرنا لے کے آیا ہوں. الہی سر میرا در تیرا, دل میرا گھر تیرا. میرے معبود بندگی لے کر آیا ہوں, تو میرا مالک ہے, تو میرا مولا ہے, تو میرا داتا ہے, تو میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تو ہی میرے ایک ایک بال کی حفاظت کرنے والا ہے, تو ہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے. اور میرے مالک عرش عظیم پہ بیٹھ کر میں تیرے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہوں. نبی نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر بندگی کا اظہار کیا. تو یہاں اکڑا پھرتا ہے, کارخانے کی اکڑ ہے, کاروبار کی اکڑ ہے,
4 दिन के लिए कोई नौकरी की जगह मिल गई, उसकी अकड़ है, डरता नहीं अल्लाह के कहर से। फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह, और मेरे रब मेरी जुबान की इबादत, मेरी जुबान होगी, नाम तेरा होगा, बदन मेरा होगा, झुकना तेरे सामने होगा, माल मेरा होगा, नजर न्याज तेरी होगी। ऐ अल्लाह मैं आजिज़ी लेकर आया हूं, तेरे पास कहां है? तू किसी से हीना हो माड़ा हो तो आजिज़ी करे। तू किसी से हीना नहीं, माड़ा नहीं, कमजोर नहीं, मातहत नहीं, किसी का मोहताज नहीं, तू किसके सामने आजिज़ी करे? और मेरे रब मैं तुझसे हीना हूं, मैं तुझसे माड़ा हूं, मैं तेरा बंदा हूं, तेरा मोहताज हूं, तेरे दरवाजे का मैं भीख मांगने वाला हूं, झोली मेरी हो अता तेरी हो। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरे महबूब मेरा सलाम हो, मेरी बरकतें ले जा, मेरी रहमतों से झोलियां भर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बदला देंगे हम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुहसिने कायनात हैं आप, सारी कायनात पे एहसान है काली कमली वाले का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें 4 दिन का आराम मिल जाए, माँ बाप को भूल जाते हो, थोड़ी सी अच्छी नौकरी मिल जाए, रिश्तेदारों को भूल जाते हो। कुर्बान जाऊं आमना के दुर्रे यतीम, आपने अरशे अजीम पे बैठ के भी हमें न भुलाया। मेजबान खुदा है, मेहमान मुस्तफा है, ठिकाना अरशे अजीम है, और उम्मत को याद फरमा रहे हैं। या अल्लाह ये तेरी बरकत, ये सलामती, ये रहमत जो मुझे अता हो रही है, मैं तो इसमें सारी उम्मत को शामिल करता हूँ। सारी उम्मत को रहमत मिले, सारी उम्मत को बरकत मिले, सारी उम्मत को सलामती मिले। या अल्लाह तेरी सलामती से सारी उम्मत की झोलियां भर जाएं। मेरे महबूब जाने लगे हो? जी हाँ जाता हूँ। इलाही वो मेरा बिलाल, वो मेरा सुहैल, वो जनीरा, वो सुमैया, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कुछ उनके लिए तोहफा मिलना चाहिए। अच्छा उम्मत के लिए तोहफा चाहिए? जी हाँ, मैं उम्मत को जाके बताऊंगा अल्लाह से मिलने अर्शे अजीम पे गया था। उम्मत ये ना कहेगी हमारे महबूब लाए क्या हो अल्लाह मियाँ के यहाँ से हमारे लिए। आखिर मैं जब कौम को, उम्मत को बताऊंगा कि मैं अर्शे अजीम पे गया था, अल्लाह से मुलाकात हुई, मुनाजात हुई, तो उम्मत मुझसे ये ना कहेगी कि लाए आप क्या है वहां से। अच्छा मेरे नबी कुछ ले जाना चाहते हो? जी हाँ। फरमाया जाओ 50 नमाजें ले जाओ, उम्मत के लिए 50 नमाजें ले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, लो भाई उम्मत के मजे हो गए। हर वक्त सिजदा, हर वक्त रुकू, हर वक्त अत्तहियात, हर वक्त वुजू, रात दिन में 50 नमाजें, उम्र भर में नहीं। हाँ कभी समझ रहे हो कि उम्र में 50 नमाजें रात दिन में 24 घंटे में 50 नमाजें मिल गई कि 50 नमाजें पढ़ा करो। वापस खुशी खुशी तशरीफ ला रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम पर बड़ा एहसान हुआ। रास्ता रोक लिया, नबी अल्लाह आ गए? जी हाँ आ गया हूं। क्या मिला उम्मत के लिए? बस कलीमुल्लाह, मेरी उम्मत की तो मौज हो गई। क्या हुआ? 50 नमाजें मिली। सुभान अल्लाह, हर वक्त सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बांध दिए, काली कमली वाले मैंने उम्मत भुगताई है। 2 नमाजें थी मेरी उम्मत पे, 2 ही नहीं पड़ी, और मेरी उम्मत को मन्ना व सलवा भुना भुनाया परिंदों का गोश्त आसमान से बरसा करता था। तेरी उम्मत को कट्टे खाने पड़ेंगे। मेरी उम्मत को पक्का पकाया बना बनाया हलवा आसमान से आया करता था। तेरी उम्मत पे तो डालते की मार पड़ेगी। यहीं से वापस हो जाओ, कुछ तखफीफ की दरखास्त करो। ईमानदारी से बतलाओ, अगर कोई आदमी तुम्हारी साथ अदालत में जाए, 3-4 मरतबा अंदर जजों के पास आए जाए, सारी उम्र एहसान मानते हो, बादशाहो बड़ा साडे वास्ते भजदा रह गया, बड़ी कोशिश की है, बड़ी दौड़ धूप की है, मुड़ मुड़ के गया। मैं उस नबी का जिक्र खैर कर रहा हूं जो तेरे लिए अल्लाह के दरबार में 9 मरतबा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता छोड़ा ही नहीं। 1 मरतबा वापस किया, 5 नमाजें कम हो गई, फिर वापस किया, 5 नमाजें कम हो गई, फिर वापस किया, 5 नमाजें कम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बातें समझाई कि उम्मतों को मैंने भुगताया है, उम्मतें बड़ी सख्त होती हैं, नहीं काबू आके देती। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था बिलाल हबशी को, सलमान फारसी को, सुहैल को, अबू जर गिफारी को, खुदा की कसम चमड़े उधेड़ दिए गए, पर आका की तरफ किसी को उंगली नहीं उठाने दी। और आज तो क्या कहना है भाई, कोई कुछ करता रहे। दीन की बात करो तो सबको बुरी लगती है, दुनिया की बात करो तो सबको अच्छी लगती है। मैं तो उस जात की बात कर रहा हूं, कहता शम्अ फरोज़ा, शम्अ
فروزہ میں بالکل میں محروم الاول بزم رسول میں، جس میں مؤخر روح مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو بار بار میری تیری بھلائی کے لیے اللہ کی حضور میں آ جا رہے۔ کس قدر دوڑ دھوپ کی 9 چکر لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی تمنا تھی کہ ایک چکر اور لگ جائے تو امت کا کام ہی ہو جائے، ایک گیڑا اور لگ جانا نا مزہ ہی آ جانا سی۔ 5 تو معاف ہوتی چلی گئی، وہ ایک چکر کی کسر رہ گئی۔ اور خدا جانے اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب جاؤ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی دوں گا، ثواب 50 کا ہی دوں گا، اور اس سے بھی بڑھ کر جامع مسجد میں جو نماز ادا کرے گا ایک نماز کے بدلے 500 کا ثواب دوں گا، بیت اللہ شریف میں جو نماز ادا کرے گا، خانہ کعبہ میں جو نماز ادا کرے گا، فرمایا او میرے محبوب میرا وعدہ ہے ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ میرے محبوب جو تیری مسجد نبی میں مدینے پاک میں جس مصلی پہ آپ نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانی ہے، آپ نے خطبے ارشاد فرمانے ہیں، تیرے منبر کا صدقہ، تیری مسجد کا صدقہ، تیرے مصلی کا صدقہ 50,000 نمازوں کا ایک نماز کے بدلے ثواب عطا کروں گا۔ کبھی ان سے تو پوچھ لیا کرو، یہ جو فرنیلوں والے پھرتے ہیں نا، فرنیل چھڑکے ہوئے، وہ جی وہاں نمازیں ہوتی ہی نہیں، بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی، حرم نبوی میں نماز نہیں ہوتی، اکیلی پڑھ لیا کرو بھائی، ہم تو وہاں اجی میں تو 2 مہینے رہ کے آیا ہوں، جس مکان میں میں رہتا تھا میں تو وہیں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، نہ میں نے بیت اللہ میں پڑھی، نہ میں نے کالی کملی والے کے مصلی میں مسجد میں نماز پڑھی۔ اس سے اگر کوئی پوچھے گدھے کیا وہاں پکوڑے بیچنے گیا تھا؟ جب تیری خانہ کعبہ میں نماز نہیں ہوتی اور سرکار مدینہ کی مسجد میں اگر تیری نماز نہیں ہوتی جاتا کیوں ہے؟ تیری مت ماری گئی کیا کرنے جاتا ہے؟ ادھر چلا جایا کر ہندوستان کے مندروں میں جا کے ٹکر مارا کر، تجھے عادت ہے بت پرستی کی، بت ادھر ملیں گے۔ اگر کعبے میں جائے گا تو اللہ کے دربار میں اللہ نے کعبے کا متولی خدا ہے، متولی نے جو امام کھڑا کر رکھا ہے اس کے پیچھے تجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ مسئلہ چل رہا ہے، ایک اور بات عرض کر دوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا جو لوگ امریکہ جاتے ہیں وہ باقاعدہ ایک ٹریننگ سکول کے کیا ٹریننگ گاہ ہے جن کو سکھایا جاتا ہے امریکہ میں جا کر یوں کھانا، یوں پینا، یوں کپڑے پہننا، یوں لوگوں سے ملنا، اس طرح گاڑی میں چڑھنا، اس طرح ٹیکسیوں میں چڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ پاکستان جب تک امریکہ کے حالات سکھا نہ دے جانے نہیں دیتی تاکہ پاکستان بدنام نہ ہو۔ جاپان میں جانے کی ٹریننگ ہے، روس میں جانے کی ٹریننگ ہے، چائنا میں جانے کی ٹریننگ ہے۔ تم جو ہر روز حج کرنے جاتے ہو کبھی تم نے بھی سوچا کہ اللہ کے دربار میں چلا ہوں، احکم الحاکمین کا دربار ہے، امام الانبیاء کا دربار ہے، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میں بھی جاتا ہوا وہاں کے آداب سیکھ کر جاؤں؟ تم نے بھی کبھی سوچا؟ سوچو گے کیا؟ راستے میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، گاڑی میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، کراچی میں سارا دن مارکیٹ گھومتے ہو نمازیں نہیں پڑھتے، جہازوں میں نمازیں کھسکاتے ہو اور واپسی میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کے دربار کا ادب ہے، یہ حضور کے دربار کا ادب ہے، یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم بے ادبی سخت گناہ ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک عورت طواف کر رہی تھی بیت اللہ کا، اس کے پیر میں کچھ زیور تھا، چلنے کی وجہ سے وہ کھڑکتا تھا۔ ایک بزرگ بھی اللہ والا بھی طواف کر رہا تھا، اس کی نظر یوں پڑی یہ زیور کس کا کھڑک رہا ہے؟ عورت پہ نگاہ پڑی، یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس قدر زور سے منہ پہ تھپڑ مارا آنکھ باہر نکل کے جا کے پڑی، اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرا کرتے ہو نگاہ دوسروں کی طرف اٹھاتے ہو، شرم نہیں آئی؟ وہ دربار ہے جس کی بڑی عظمت، جس کا بڑا ادب۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنا کرتا مبارک اٹھا کر مقام ملتزم پہ
अल्लाह के बैतुल्लाह की दहलीज पे, चौखट पे अपने शिकम मुबारक को, अपने सीने मुबारक को लिपटाया हुआ है और दोनों हाथ मुबारक को यूं चौड़ा करके बैतुल्लाह को लिपटे हुए हैं और रो रो कर आजिज़ी कर करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं। फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इतनी आजिज़ी। फरमाया, हादा रब्बुल बैत, ये मेरे रब का घर है, यहाँ ना मांगू तो और कहाँ जाऊं। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से ये नमाज वाला तोहफा लाए। इस तोहफे को अपने घर में बसाओ, बीवी बच्चों में बसाओ। अब मैं अगर उलमा के फतवे आपको सुनाऊं तो देर बड़ी हो जाएगी, वक्त खत्म हो गया कि अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आदमी जानबूझकर एक नमाज कज़ा कर दे, उसको खुदा की जमीन को पलीत होने से बचाओ, उसके कदम जमीन पे न पड़ने दो, कत्ल कर दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पकड़ के कैद कर दो, कोड़े मारो, जब तक तौबा ना कर ले जेल से बाहर ना आने दो। यहाँ औरतें भी मर्द भी बेपरवाही से नमाज की परवाही नहीं। अब गर्मी का मौसम है ना, रातें जरा छोटी हैं, रात को टेलीविजन देखना फर्ज ऐन है, सवाब है, जरूरी है। रेडियो का गाना बजाना, बकवास बाजी, सुबह को देर से, खुदा की कसम वो घर रहमत के काबिल है जिस घर में सुबह की नमाज किसी ने भी ना पढ़ी हो। कैसे रहमत आएगी, कैसे बरकत आएगी। तो जो खुदा हम सब के एक एक सांस का मालिक है, एक एक बाल का मालिक है, जमीन के एक एक जर्रे का मालिक है, पानी के एक एक कतरे पे उसका कब्ज़े कुदरत है और दरख्त के एक एक पत्ते पे उसकी बेनियाजी टपक रही है, उसी परवरदिगार आलम ने इस छोटी सी आयत में दो चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई। और सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, अगर वो जबरदस्ती करने पे आए तो किसकी मजाल है। जो उल्टा चले, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करे, परवरदिगार इस पे कादिर है कि उसको उसी सेकंड में तबाह कर दे, बर्बाद करके रख दे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है पहले। फरमाया, फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। कौम के सामने हक बात आई, अल्लाह का पैगाम आया, उन्होंने जब ठुकरा दिया, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, एक चिंगार मारी, सारी कायनात इंसानी बर्बाद हो गई। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। मकान काम न आए, कारोबार काम न आए, दुनिया का निजाम उनके काम न आया। बड़ी बड़ी सनअत और हिरफत के मालिक थे, बड़े बड़े कारीगर थे, पत्थर के इतने आला दर्जे के कारीगर थे, क़यामत तक उनके मुकाबले के आने मुश्किल है। लेकिन अल्लाह पाक ने जब उनको पकड़ा, दौड़े अपने मकानों को छोड़कर, आवाज़ आई, ला तरकुबू वरजिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। जिन मकानों पे तुम्हें नाज था, जिस दुनिया की दौलत पे तुम्हें बड़ा फख्र था, जिन चीजों पे तुमने बड़ी दंदनाहट मचा रखी थी, उनको छोड़कर अब कहां भाग रहे हो। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, मैंने अपना महबूब भेजा, अपना कलाम भेजा, अमर भेजा, और तुम याद रखो, मैं तुम्हारी आज मिन्नतें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नबी मार खा खा करके तुम्हें दीने हक पहुंचा रहे हैं। तुमने नबियों के दांत तोड़े, तुमने नबियों के चेहरे जख्मी किए, तुमने नबियों के गले काटे, तुमने बड़े बड़े हक परस्तों के चमड़े उधेड़े, तुमने मेरे नाम ले लोगों को आग में जलाया, तुमने अच्छा भले खाने खाए, और मेरे महबूब ने पेट पे पत्थर बांध के रात गुजारी। इत्तकुल्लाह, अब भी डर जाओ, भाग आ जाओ, वरना मैं वही खुदा हूँ, इदा क़ज़ा
فإنما يقول له كن فيكون. میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا. نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر. حدیث پاک میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا. ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ. اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا. تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے. حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے. ایمان کے لیے درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے.
اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے، اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں. کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے. اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے. آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی. وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی. اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا. آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہ کو ٹھوکر ماری. فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھائے سے کیا دولت ہے کچھ بھی نہیں. کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی. وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا. کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا. کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا. کئیوں کو دیکھا مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں. رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے. مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا. کہاں آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، جو اس میں مزہ آ رہا ہے وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ ہے۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگے ربنا قریب فننادی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے؟ ہم سرگوشی کیا کریں ام بعید، یا ہم سے دور ہے فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، آواز آئی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ تو یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کام۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، اور کمینے اب تو باہر آ جا، قبر کا گڑا تیرے سامنے ہے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ بات نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کے امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے، اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے کرتے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہو،
सूरत से आज तक प्यार ना हुआ जिस सूरत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी हुई बेड़ी के पत्ते भी दीदार को तरसते थे। वैसे माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का दम भरेंगे, हमारे नबी यूं हैं, हमारे नबी यूं हैं, और नबी तो सब कुछ है, तू भी कुछ बनेगा कि नहीं? वो तो सब कुछ थे, तू अपना बता तू कौन है? अगर गुलाम है तू मेरे आका का, फिर गुलाम वाली शक्ल बना, आकाओं वाली शक्ल ना बना। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया, और लोगों कुरान करीम का 19वां सिपारा उठाओ, रब्बुल आलमीन का अता करदा हौज़ कौसर होगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ फरमा होंगे, 50,000 साल के प्यास से आएंगे, आप अपने रहमत वाले दस्ती मुबारक से पानी पिलाएंगे। कुछ लोग आएंगे, भीड़ करेंगे, रश करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर फरिश्ते डंडे मार मार कर वापस करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, आने दो मेरे उम्मती मालूम होते हैं, आने दो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग आपकी रहमत फरमा जाने के बाद आपकी हदीस जिनके पास मौजूद थी, आपकी अता करदा अमानत कुरान करीम मौजूद था, इन्होंने दोनों ठुकराए, अपने मतलब की जिंदगी गुजारी, रसूमात फैलाई, शिरक फैलाया, बिदअत फैलाई, तेरे सहाबा को गालियां दी, तेरे वलियों से बुरा मना, गर्दनें काटी अल्लाह वालों की, मुखालिफत की। कुरान करीम में आता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्से की वजह से चेहरा अनवर सुर्ख हो जाएगा, और आप गुस्से में आकर फरमाएंगे, कुरान करीम है, वक़ाल रसूल या रब्बिल कौम इत्तखदू या रब्बिल कौम, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी कौम, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले, इत्तखदू हादल कुरआन महजूरा, ये वो लोग हैं, इन्होंने कुरान मजीद का मजाक उड़ाया, इन्होंने कुरान मजीद का तमस्खुर उड़ाया, इन्होंने तमाशा समझा तेरे कुरान को। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे, ये मेरे दुश्मन है। अंदाजा लगाओ ऐसी सूरत में क्या बनेगी, ऐसे हालात में क्या बनेगा, किस तरह की जिंदगी बसर होगी, कैसे जन्नत में जाएगा, कैसे परवरदिगार आलम का दीदार मिलेगा, कैसे रज़ा मिलेगी, कैसे रब्बुल आलमीन की रहमत और करीमी तुझे हासिल होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात जो यकीन में इतनी आगे निकल गई थी कि दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई, हुजूर की आंख के इशारे पे यकीन, आपके फरमान पे यकीन, आपके अमाल पे यकीन। जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने, तुम समझते होगे कि सुन्नत सिर्फ नेकियों में, नमाज में सुन्नत मालूम करो, वुजू करने की सुन्नतें मालूम करो, रोजे की सुन्नतें मालूम करो, जुमे नमाज में हुजूर की सुन्नतें मालूम करो, नहीं, सहाबा किराम उस जगह तमाम उम्र बैठा करते थे जहां पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे। यह है वो इश्क का मकाम। अब चलो इबादत में तो ठीक है, ये भी कोई बात है कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे वहां हर सहाबी वहां पेशाब आए ना आए बैठता है। देखने वाले ने पूछा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जी आप यहाँ क्यों बैठे? फरमाने लगे इसलिए कि यहाँ मेरे आका बैठे थे। किस लिए बैठे थे? कि यहाँ हुजूर ने पेशाब फरमाया था। अब ये भी कोई बात है कि हुजूर ने यहाँ पेशाब, सहाबा कहते हैं कि हम तो हर उस अदा को अपनाएंगे जो हमने अपने आका की देखी। अब ये भी कोई बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے. اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ دائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا اکرام کر. صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا. معلومات کی ہے، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں. اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو. یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے. اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا کر یعنی خسام دانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں تھا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے. ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا. حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ. مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ وہاں کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکے میں رہتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا. اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے، وہی یقین ہم کو عطا فرما دے. اندازہ لگا چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا، نقصان نہیں کیا، پیروں میں مکے والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہے. شام کو تماشے کے طور پر ابو جندل کے پیر پکڑ کر مکے کی ساری گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، محض کلمہ پڑھنے کے جرم میں، محض اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا چمڑا ادھڑ گیا. مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو، کبھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا. اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا. بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی، کروڑوں
کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے، اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمت تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے۔ جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا، آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا، کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن۔ یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے۔ زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا۔ جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے۔ اس کا چچا کہنے لگا یا غدار میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کے بعد سے شمار کریں گے۔ وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے، پھرتے یا قائم رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں کو تاج آیا، وہ سارا مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے۔ یہ ہے نبی کو ماننا۔ اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے۔ ایمانداری سے سوچو، اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے سے بویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی۔ اکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہے، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا رہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا۔ مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے، میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے، پھر میں مجھے پھر ہی نہیں کے پاس بھیجتے ہو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے، مکے کی طرف جا رہا ہے، چچا کسیٹ کے لے جا رہا ہے، مڑ مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے۔ اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے، اتنا بتا
کیا محبت ہے اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے. یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا, روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, جو بنے گی وہ بن جائے. اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان, جس میں فرق نہ آئے, جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے. اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو, جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں. جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا تو خون نہیں کہلا سکتا, اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھی بن جاؤ. اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ, سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان اور سچے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا, ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا. الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما. پروردگار عالم دو جہان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما. الہ العالمین حرام روزی سے بچا, حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا. الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے, موت کے وقت باعزت موت عطا فرما, کلمے اور ایمان والی موت عطا. بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا, لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی, کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. کیا پروگرام ہے, غریب مسلمان, نادار مسلمان, بے نوا مسلمان, بے کس بیچارے غریب مہاجر مسلمان, لٹ کر آنے والے مسلمان, انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے. وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. مکے والوں نے چڑھائی کر دی. السلام علیکم پیارے دوستو, آج پھر سے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں. بیان کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب کا واقعہ. تو اے دوستو سنتے ہیں اس بیان کو. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا, مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے, اپنے آپ کو پیش کرو. آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں, خرچ کچھ نہ ہو, تکلیف کچھ نہ ہو, جنت یوں ہی مل جائے. بڑی عجیب بات کہی, مجذوب نے اسی کو کہتا واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں, واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں, ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. عقل کر کے چلو. یہاں تو بڑے بڑے آئے, جب جانے لگے تو ننگے گئے. تخت و تاج کے مالک تھے, دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا. بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے, بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی, قبر کا گڑا نہ ملا. ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں, ڈرتے ہی نہیں. تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں. سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں, وہ تو ڈریں ہی کیوں, وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں. ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو, جو چاہو کرو, جنت تمہاری ہے, تمہارے باپ دادا کی ہے. میں قسم کھاتا ہوں
کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزمان پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی، کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکوٰۃ تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے۔ عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو۔ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟
میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, ہرگز رگڑا رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے, اپنا اپنا نامہ اعمال, اپنی اپنی مثل, اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے. جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ, کلمہ پڑھنے والی, مغرب کی نماز پڑھی, صبح بدر میں جانا ہے, نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خنسا بیوہ ہے, خامند ہے کوئی نہیں. بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے, آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے, نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں, تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے, اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے. مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, سیدہ خنسا کے نام سے. بچوں نے اصرار کیا. خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے. کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا, جنگ کا, جہاد کا, اللہ کی راہ میں لڑائی کا. ابا تمہارا ہے نہیں, میں عورت ذات ہوں, تم چھوٹے یتیم بچے ہو. میدان میں لوگ جائیں گے, کسی کا بھائی جائے گا, کسی کا خامند جائے گا, کسی کا بیٹا جائے گا, کوئی مال دے کر آئے گی, میرا گھر محروم رہے گا, میرا حصہ کوئی نہیں. میں عورت ذات ہوں, تم یتیم بچے ہو, باپ تمہارا ہے نہیں, جائے کون, کیا حصہ ڈالوں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما, دو بچے ہیں, دونوں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے, ہم میدان میں جائیں گے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے. ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو, ہمارے حوصلے کو دیکھو. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی, اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی. صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے, یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے, یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے, میرا یہ سرمایہ حیات ہے, یہ میری زندگی کی پونجی ہے, میری بیوہ کی پونجی ہے. کالی کملی والے اللہ کے دین پر, اللہ کی توحید پر, اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں, آپ ان کو قبول فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں, یہ تو بچے ہیں ابھی. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی. کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو, میری بڑے ارمان ہے, میرے بڑے پروگرام ہے, میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے. کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک, یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے, تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں. وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں.
قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو، ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اللہ، خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں۔ میدان لگا، ادھر ہزاروں سوار ہیں، ہزاروں سواریاں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا لشکر ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا ریشن ہے، بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے۔ ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ ادھر 313 کل، ادھر ہزاروں کی تعداد، سامان بڑا، لشکر بڑا، انتظام بڑا، راشن بڑا، ہتھیار بڑے، ادھر 313 اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ سامان صرف اتنا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں۔ اندازہ لگاؤ، آج ہم سارے دنیا دار بن گئے، آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری تمنا نہیں، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ رات دن اولاد کا فکر ہے، رات دن اپنی شان کا فکر ہے، رات دن اپنی آن کا فکر ہے، اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے، کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے۔ 2 گھوڑے، 6 زرے ہوتی تھی، کڑیوں کی، زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں، کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف سارا مکہ، بلکہ یوں کہوں سارا عرب، اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں، اور یوں جھولی پھیلا دی۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، خدا کے محبوب نے، ساری کائنات کے سردار نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حضور میں یوں جھولی پھیلا دی، مانگا ہے اپنے مولا سے، دعا مانگی آئی، او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا، میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، او میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔
जनाब अबू बकर सिद्दीक सबकैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए और मेरी तरफ देखो, दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो मेरे पल्ले था, आगे तू जाने तेरा काम जाने। पैगंबर ने खुदा से मांगा, परेशानियों में खुदा से मांगा, जंग और जिहाद में खुदा से मांगा, मदद खुदा से मांगी, इमदाद खुदा से मांगी, नुसरत और इयानत खुदा से मांगी। सजदे में है, दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हैं, हक परस्तों की न की तूने गर दिल जोई नहीं, और ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मदद फरमा, इमदाद फरमा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारी जमात खड़ी है सहाबा किराम की, अंदाजा लगाओ पूरा लश्कर है 313 का, और घोड़े हैं 2 और जिरे हैं 6 और तलवारें हैं टूटी फुटी 8, और उधर हजारों सवारी, हजारों तलवार, हजारों तीर अंदाज, घोड़े, बड़ा सामान है। सामान पे नाज नहीं करना चाहिए, पैसे पे फख्र नहीं करना चाहिए। ये तो 1 मिनट में जवाब दे जाता है, ये तो 1 सेकंड में दूसरे का बन जाता है। ये पैसा बड़ा बेवफा है, अभी तेरी जेब में, कल मेरी जेब में, परसों उसके घर में, परसों उसके घर में, ये तो चक्कर खाता फिरता, ये तो किसी का भी नहीं बना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इधर मैदान में सफे खड़ी हो गई। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दाएं बाएं खमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चे खड़े थे, एक तरफ मुआद है, एक तरफ मुआज है। मैं अपने दिल में सोचता था, ऐ काश आज हौसले निकालने का वक्त मिलता, आज मैं अपने अरमान निकालता, आज मैं अपनी हसरतें निकालता, मगर इन बच्चों का ख्याल करने की वजह से मैं कुछ न कर सकूंगा। उधर हजरत खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछा करके बैठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर बैठ गई। कभी औरतें मुसल्ले पे बैठ के खुश होती थी, अब सोफे सेट पे बैठ के चौड़ी होती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े उन पे मर्द भी औरतें भी। टेलीविजन की बीमारी, पता ही नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई। अल्लाह पाक हर लानत से सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रमजान का महीना है, दुआ करो अल्लाह पाक टेलीविजन की लानत से, VCR की लानत से हमें और हमारी नस्ल को बचाए। ये फनकारी नहीं, ये लानत है, और इसकी लानत का पता इंशाअल्लाह दुनिया ही में चल जाता है। जब बेटी बेइज्जत होके मरती है, जब बहन की आबरू उतरती है, फिर पता चल जाता है कि ये लानत कैसी चीज है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो बच्चे जो थे मुआद और मुआज, वो कहने लगे बनाया, वो नबी के दुश्मन को भी जानते हैं और नबी को भी पहचानते हैं। आज हमारे बच्चों को दीन के दुश्मनों की, दीन के दोस्तों की पहचान ही नहीं, खुद हमें पहचान नहीं, खुद हमें पहचान नहीं होती, मुनाफिक की, मुशरिक की पहचान ही नहीं।